الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، عیسائیت یعنی مسیحیت اور اسلام کے درمیان سب سے زیادہ جو سوشل میڈیا پر فیس بک پر بحث کی جاتی ہے وہ ہے نظریات کے اندر توحید کا مسئلہ۔ دیکھیں، اسلام ہو، عیسائیت ہو، ہندوازم ہو یا دنیا کا کوئی بھی ایسا مذہب جو خدا کو مانتا ہے، خدا کا اخراجی ہے، اگر آپ توحید کا مسئلہ سمجھ لیتے ہیں تو آپ یقین کریں مذاہب کا جو بنیادی اختلاف ہے وہ بہت حد تک حل ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قل یا اہل الکتاب، کہہ دو اے اہل کتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے۔ اب ہمارے بہت سارے قوادران یا ہمارے بہت سارے عیسائی اسکالر یہ کہتے ہیں کہ اسلام اور مسیحیت کے اندر اتفاق تو ہو ہی نہیں سکتا، ایک بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے اندر اتفاق ممکن ہو۔ حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ توحید کے بارے میں اسلام اور عیسائیت، اسلام اور مسیحیت کا آپس میں اتفاق بہت حد تک ممکن ہے۔ دیکھیں، اگر آپ توحید کی تعریف سمجھ لیں، توحید کسے کہتے ہیں، تو اس کی نقیض یعنی اس کا جو الٹ ہے شرک، وہ بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اگر آپ توحید کو نہیں سمجھتے تو آپ کو کبھی بھی شرک سمجھ میں نہیں آئے گا۔ توحید کی ڈیفینیشن کیا ہے، توحید کی تعریف کیا ہے، آج انشاءاللہ اس مختصر سے پیغام میں ہم توحید کی ڈیفینیشن سمجھیں گے۔ توحید دو چیزوں کا مجموعہ ہے یا دو چیزوں سے مل کر توحید بنتی ہے۔ نمبر ایک واجب الوجود اور نمبر دو مستحق عبادت۔ دو چیزوں کے اندر توحید ہے، ایک نمبر مستحق عبادت اور دوسرا نمبر واجب الوجود۔ واجب الوجود کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا ہونا ضروری ہے اور نہ ہونا محال ہے، جس کا ہونا ضروری ہے اور نہ ہونا محال ہے۔ تو اللہ رب العزت، خدا، یہوہ، یا آپ اس کو دنیا میں کوئی بھی نام دے دیں، کسی بھی بھاشا میں، کسی بھی آپ زبان کے اندر اسے کچھ بھی آپ کہہ لیں، لیکن وہ کیا ہے، وہ واجب الوجود ہے، اس کا ہونا ضروری ہے، نہ ہونا محال ہے۔ آپ ازل سے دیکھیں خدا کی ذات ہے، ابد تک خدا کی ذات موجود ہے، کوئی اور ایسی ذات موجود نہیں کہ جو واجب الوجود ہو۔ میں ہوں تو میں کیا ہوں، ممکن الوجود۔ ممکن الوجود کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرا ہونا اور نہ ہونا دونوں برابر ہے، میرا ہونا ضروری نہیں اور نہ ہونا کوئی محال شے نہیں ہے۔ اگر میں دنیا میں نہیں آتا تو بھی کائنات کا نظام چلتا رہتا، اگر میں دنیا سے چلا جاؤں گا، مر جاؤں گا، تو میرے جانے سے بھی دنیا کا نظام چلتا رہے گا۔ لیکن اللہ رب العزت کی ذات، خدا کی ذات، یہوہ کی ذات، وہ واجب الوجود ہے۔ واجب الوجود کا مطلب آپ کو میں نے بتا دیا، واجب الوجود کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا ہونا ضروری ہے اور نہ ہونا محال ہے۔ اور دوسری بات توحید کے اندر مستحق عبادت، یعنی عبادت کا استحقاق وہ ایک ہی ذات کو ہے۔ اب ان دو باتوں کے اندر توحید ہے، خدا کی ذات واجب الوجود ہے، دنیا کا ہر وہ مذہب مانتا ہے جو خدا پر یقین رکھتا ہے، اور دوسری بات مستحق عبادت صرف ایک خدا کی ذات ہے۔ اب عیسائی علماء، مسیحی علماء سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ باپ یعنی یہوہ وہ کیا ہے، واجب الوجود ہے، یہوہ ازلی ہے، ابدی ہے، اور وہ مستحق عبادت بھی ہے، اسی کی عبادت کی جا رہی تھی۔ اب ایک ہی واجب الوجود ہونا چاہیے، دو واجب الوجود نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ دو واجب الوجود مانیں گے تو پھر توحید ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح علیہ السلام یا بیٹا یا روح القدس خدا کے ساتھ ازلی ابدی ہے، تو پھر ایک واجب الوجود نہیں رہے گا، دو واجب الوجود بن جائیں گے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ توحید کے اندر ضروری ہے کہ واجب الوجود ایک ہی ہو، ایک واجب الوجود ہونا چاہیے۔ اگر دو واجب الوجود آپ نے مان لیے تو پھر توحید ختم ہو جائے گی۔ تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح علیہ السلام واجب الوجود ہیں، آپ بھی جو ہے وہ مستحق عبادت ہیں، خدا کے ساتھ یسوع مسیح علیہ السلام بھی مستحق عبادت ہیں، تو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ پھر آپ مشرک بن جائیں گے۔ آپ اپنے آپ کو جتنا مرضی کہتے رہے کہ میں توحیدی ہوں، جتنا مرضی آپ کہتے رہے کہ میرا توحید سے تعلق ہے،
آپ یقین رکھیں توحید سے پھر آپ کا تعلق ختم ہو جائے گا۔ اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ مستحق عبادت اور واجب الوجود صرف ایک ہی ذات ہونی چاہیے۔ اب جب ہم نے توحید کا مسئلہ سمجھ لیا ہے تو اب آپ اس کی نقیض، اس کا الٹا وہ بھی آپ کو سمجھ لینا چاہیے۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک خدا کے علاوہ کسی اور کو واجب الوجود مانیں۔ آپ یہ مانیں کہ خدا کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو واجب الوجود ہے، یا پھر آپ یہ کہیں کہ جی خدا کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو مستحق عبادت ہے۔ تو جب آپ نے ایک یہوہ کو، ایک باپ کو، مسیح علماء نے ایک باپ کو مستحق عبادت مانا، ایک باپ کو یا خدا کو یا جو بھی آپ کا نظریہ ہے اس کے مطابق جب آپ نے خدا کو واجب الوجود مان لیا، تو اگر آپ نے یسوع مسیح علیہ السلام کو بھی واجب الوجود مانا، یا آپ نے یسوع مسیح علیہ السلام کو آپ نے مستحق عبادت مان لیا، تو پھر یہاں پر شرک کی تعریف ثابت ہوتی ہے۔ اور اگر آپ یسوع مسیح علیہ السلام کو ممکن الوجود مانتے ہیں، واجب الوجود نہیں مانتے، تو اس صورت میں پھر آپ موحد بھی رہیں گے، آپ کی توحید بھی سلامت رہے گی۔ تو میرے جتنے بھی مسیانک علماء ہیں، توحیدی مسیح علماء ہیں یا تثلیثی علماء ہیں، ان سب سے میں گزارش کروں گا یہ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے، اس مختصر سے ٹاپک پر آپ غور کریں کہ واجب الوجود کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ جس کا ہونا ضروری ہے اور جس کا نہ ہونا محال ہے۔ اور نمبر 2، مستحق عبادت۔ دیکھیں یسوع مسیح علیہ السلام خود اللہ رب العزت کی عبادت کرتے رہے، یہوہ کی عبادت کرتے رہے، تو اگر آپ مستحق عبادت ہوتے تو پھر آپ کس طریقے سے دوسرے خدا کی عبادت کر رہے تھے؟ یسوع مسیح علیہ السلام گتسمنی کے باغ میں جا کر گڑ گڑا کر خدا سے دعا کر رہے ہیں، گھٹنے ٹیک رہے ہیں، ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ تو اگر ابنیت یا یسوع مسیح علیہ السلام خود خدا ہوتے تو وہ کس خدا سے دعائیں کر رہے تھے، کس خدا کو پوج رہے تھے؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر آپ یسوع مسیح علیہ السلام کو واجب الوجود کہتے ہیں یا مستحق عبادت کہتے ہیں تو پھر اب آپ کی توحید باقی نہیں رہے گی۔ اب عہد جدید کی وہ عبارات جہاں پر مسیح علماء استدلال کرتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اگر عہد جدید سے آپ استدلال اس لیے کرتے ہیں کہ یسوع مسیح علیہ السلام بھی یہوہ کے برابر ہے، یا وہ یہوہ کی طرح مستحق عبادت ہے، یا یسوع مسیح علیہ السلام واجب الوجود ہے، تو ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ دنیا کا کوئی بھی موحد عہد جدید کو تسلیم نہیں کرے گا۔ لیکن اگر آپ عہد جدید سے اس طرح کا استدلال نہیں کرتے تو پھر کوئی آدمی عہد جدید میں غور کر سکتا ہے گا۔ لیکن اگر آپ عہد جدید سے یہ ثابت کریں کہ یسوع مسیح علیہ السلام بھی یہوہ کی طرح مستحق عبادت تھے، یا یسوع مسیح علیہ السلام یہوہ کی طرح واجب الوجود تھے، تو پھر آپ یاد رکھیں یہاں پر 2 واجب الوجود بن جائیں گے، ایک واجب الوجود نہیں رہے گا۔ یہاں پر 2 مستحق عبادت بن جائیں گے، ایک مستحق عبادت نہیں رہے گا۔ لہٰذا اگر آپ توحید کی طرف آنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو کہوں گا کہ صرف ایک خدا کی عبادت کریں، صرف ایک خدا سے دعا کریں۔ یسوع مسیح علیہ السلام جس خدا کو پوچھتے رہے، جس خدا سے دعائیں کرتے رہے، اسی خدا کی آپ ہی پرستش کریں۔ اور یسوع مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نجات یہودیوں میں سے ہے، اور یہودی جو تھے وہ صرف ایک واجب الوجود کے قائل تھے، وہ صرف ایک ہی ذات کو مستحق عبادت سمجھتے تھے۔ لہٰذا ہمیں بھی ایک ہی خدا کو پوجنا چاہیے، ایک ہی خدا کی عبادت کرنی چاہیے۔ یاد رکھیں قرآن مجید فرماتا ہے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے۔ اور وہ یکساں بات کیا ہے؟ کہ ہم توحید کی طرف آئیں، ہم صرف ایک ہی ذات کو واجب الوجود تسلیم کریں، ہم ایک ہی ذات کو صرف مستحق عبادت تسلیم کریں۔ اور اب تو ہندوازم کے اندر آپ دیکھیں، آپ غور سے دیکھیں، اب ہندوازم کے اندر بھی ایسے اسکالر پیدا ہو رہے ہیں جو شرک کی طرف راغب نہیں ہیں، شرک سے دور ہو رہے ہیں، صرف ایک ہی مستحق عبادت مانتے ہیں، صرف ایک ہی واجب الوجود تسلیم کرتے ہیں گے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی تعلیمات پر، اپنے نظریات پر نظر ثانی کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔